ایک ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اس کو جانتے ہیں, اس کا نام ہے MPDD, مینجمنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. شاید ممکن ہے آپ میں سے کوئی وہاں پڑھنے بھی گیا ہو, یا یہ نیپا کی بیک سائڈ پہ. میں اس ادارے میں 2008 سے پڑھا رہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا سر کہ میں اس ادارے میں پڑھانے جانے لگا تو وہ اسٹینوگرافرس کی کلاس تھی. تو جب میں جانے لگا تو ایک بوڑھا بابا مجھے مل گیا. وہ بوڑھا بابا جو تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے اسے بتایا میں پڑھاتا ہوں کیونکہ. تو MPDD میں آج میری کلاس اسٹینوگرافرس کی ہے. اس نے کہا السلام علیکم, میرے سے ہاتھ ملاؤ. میں نے ہاتھ ملایا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں ریٹائر اسٹینوگرافر ہوں. میں نے کہا جی زبردست. کہتے ہیں یار اگر ممکن ہو تو تم نے ان اسٹینوگرافرس کو 3 سبق سکھانے. میں نے کہا جی آپ حکم کریں. میرے لیے ان کا انداز بڑا معتبر تھا, اور میرا جو گمان تھا اسٹینوگرافر کے بارے میں وہ اتنا وہ امپریسو تھا کہ میں نے کہا جی مجھے بتائیں, آج میں جا کے ان کو سمجھاؤں گا. اور یہ سچا واقعہ, بالکل سچا واقعہ. میں نے اس کلاس میں وہ تینوں لیسنز وہاں پڑھائے, آج دوبارہ یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں, لکیلی ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس اسٹینوگرافر نے مجھے بتایا کہ یار میں وابڈا کا ایک کلرک اور ایک اسٹینوگرافر تھا, میری سیلری زیادہ نہیں تھی. سو مجھے اس سیلری کم ہونے کی وجہ سے ایک ایکسٹرا جاب کرنی پڑتی تھی. سو میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا, اور ایک دفتر کو شام 6 بجے جوائن کرتا تھا, اکثر رات 11-12 بج جاتے تھے, اور مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. کہتے جی پہلی چیز جو وہ میری محنت تھی, جس پہ کبھی کبھی مجھے بھی خیال آتا تھا کہ میں کوئی انڈر ٹیبل چلا جاؤں یا میں کوئی اور رستہ لے لوں, میں کمیٹڈ تھا کہ میں نے نہیں ایسا کرنا. سو محنت کر لوں گا زیادہ, لیکن میں نے کوئی اور رستہ لینا نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے یقین تھا اس اسٹینوگرافر سے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, مجھے یقین تھا. مجھے ایک یقین تھا کہ جو میں رستہ اپنا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ میں 1 نہیں 2 نوکریاں کروں گا, محنت زیادہ کر دوں گا, لیکن کماؤں گا اور کھاؤں گا حلال. کوئی میں بینیفٹ نہیں لوں گا, کوئی تحفہ نہیں لوں گا, کوئی آسانی نہیں لوں گا. تو یہ میرا بلیف تھا. اچھا میں کہا جی اور؟ کہتے پہلا تو یہ کہ محنت پہ اور خالص محنت پہ یقین دلا دو ان اسٹینوگرافرس کو, کہ یہ جو خالص محنت ہوتی ہے وہ زیادہ بھی ہو تو یہ ضائع نہیں جاتی. میں نے کہا جی دوسرا انہوں نے کہا یار میں نے بڑا سیکریفائس کیا. میں خود سلیپر پہنتا رہا ہوں, بچوں کو اچھے جوتے پہنچاتا رہا ہوں, خود میں سال کا 1 سوٹ بنا لیتا تھا, بچوں کو 2 بنوا لیتا تھا. میں کہتے ہیں جی میں نے کئی دفعہ سوچا کہ جو دوسری میری نوکری ہے وہ میری والدہ کے لیے تھی. میرے بچوں کو یا میرا گھر تو شاید چل سکتا تھا ایک نوکری سے, لیکن کیونکہ میرے بزرگوں کا میرے پہ ایک احسان تھا, تو میں سیکنڈ جاب اپنی والدہ کے لیے کرتا تھا کہ یار ان کا گھر بھی آسانی میں رہے, اور میں ہمیشہ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا رہا ان کی زندگی میں. میں نے کہا جی ٹھیک, آپ کو اس سے کبھی پشیمانی تنگی نہیں؟ کہتے نہیں یار ایک عجیب بات تھی کہ کیونکہ میں پودے لگا رہا تھا, اپنے بچوں پہ لگا رہا تھا, ان کی ایجوکیشن پہ لگا رہا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ جو میری زندگی ہے اس سے کئی گنا بہتر شاید ان کی زندگی ہوگی. خواب تھا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. یہ دوسرا سبق تھا ان کا کہ ہمیں جو ہم سیکریفائز کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اس میں ایک یقین رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اگلی نسل ہم سے شاید بہتر ہو جائے گی. تیسرا سبق انہوں نے دیا کہ میرا بلا کیا اللہ پہ توکل تھا. میں کبھی کسی کا موازنہ نہیں کرتا تھا, کبھی کسی کی اچھی موٹر سائیکل یا گاڑی سے امپریس نہیں ہوتا تھا, میں کبھی کسی کے پیسے سے متاثر نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا جو میرا نصیب ہے میں اس سے زیادہ کیوں سوچوں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے انہیں کہا جی پھر آپ بتائیں آپ کو ان تینوں چیزوں کا کیا صلہ ملا. میں نے ان کو لیکچر دینا آخر. تو انہوں نے کہا یار میرا جو ہے ایک بچہ میرا جو ہے وہ PhD ہے, وہ ایک ساتھ بزنس کر رہا ہے, خوشحال ہے بڑا. ایک میری جو بیٹی ہے اس کا فارم D میں گولڈ میڈل ہے, وہ ایک اچھی جگہ بیائی گئی ہے, وہ سیٹل ہے. ایک میری بیٹی گیرزن میں پڑھاتی ہے. ایک میرا بیٹا کنٹری ایک ٹیکنیکل ہیڈ ہے ایک گروپ کا, وہ کسی دوسرے ملک میں ہے. اور ایک میرا بیٹا جو بڑا ہے وہ پاکستان کا معروف موٹیویشنل اسپیکر ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری کہانی میرے ابا جی کی تھی. تو یہ ابا جی کی کہانی یہ سچی بات ہے سر, میں نے ان سے سیکھ کے ادھر جا کے سکھائی. وہ ساری رو پڑی کلاس. میں نے کہا جی میں نے عملی طور پہ دیکھا ہے جو رزق حلال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کو اتنی کو ٹھنڈ اس سے دیتا ہے کہ آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. ابا جی کو میں سال میں 2 بار ملک سے باہر لے کے جاتا ہوں. وہ کہنا پتر ساری وہ تھکاوٹ لے گئی جڑی میں سائیکل چلا کے وابڈا اس جانا سا. میں ان کو ساتھ ٹریول کرا, لوگ انہیں ملتے ہیں کیونکہ میرا والد ہے تو پیر کے ابا جی کو تو اور زیادہ پیروں کی طرح ملیں گے, تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جو بڑے بڑے افسر تھے یار وہ تیرے ساتھ کتنے آنر کے ساتھ ملتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی رزق حلال کی تھوڑی کمائی وہ حرام کی بڑی کمائی سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہ جو رزق حلال ہے آپ کا وہ کہیں نہ کہیں ایک اگلی نسل کو ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے. اور میں اگلی بات یہ کہوں گا بڑے یقین کے ساتھ
دنیا میں ناکام ترین انسان پتہ کون ہے؟ جو خود کامیاب تھا اس کی اولاد ناکام ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے آپ ناکام ہو لیکن آپ کی اگلی نسل آپ سے زیادہ کامیاب ہو جائے اور ایک تعارف بن جائے. دیکھیں تعارف یہ ہو کہ یار بندہ کیا بندہ ہوگا جس کی اولاد ہے. کتنا بڑا بات ہے. یعنی کہ کیا اس سے بڑی حلال کی گارنٹی ہو سکتی ہے کسی کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو حلال کامیاب کر دے؟ کنفرم اس کی حلال کا رزق تھا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ مکافات عمل ہے یا یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو شاید ہمیں بیان نہیں کر پاتے. یہ ممبر سے بات ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ایک اربوں خربوں سال بعد قیامت آئے گی اور حساب ہو رہا ہوگا. ایک حساب کا معاملہ زندگی میں شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے دنیا کی سب سے اچھی راحت بتا رہا ہوں اولاد سے راحت ہے اور دنیا کی سب سے اذیت اور تکلیف اولاد سے تکلیف ہے. انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے اولاد سے ملی ہوئی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کبھی ایسا اخبار میں ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, ہمیں تو کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ جی فلانے نے اپنے والد کو مرڈر کر دیا. میں کیس میں بیٹھ گیا سر, ایک مسالت مجھے بیٹھنا پڑا, تو اس مسالتی اے ڈی آر میں ایک بچہ اپنی ماں پہ پرچہ کروانا چاہتا تھا. وہ بلک بلک کے رو رہی تھی, 72 سال اس کی عمر تھی. اس نے کہا میں شاہ صاحب میں جھوٹی نہیں ہوں, یہ صرف جائیداد کے لیے کر رہا ہے, یہ صرف اپنے اتنے قبضوں کو مینج کرنے کے لیے کر رہا ہے. میں نے کہا اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے کسی کا کہ وہ اپنی اولاد سے اس کو تکلیف ملا, اپنے ہاتھ سے پالا ہوا, اپنے کندھے پہ سوار کیا ہوا, خود جس کو اسکول چھوڑا ہو, جس کو پالا ہو. دیکھیں اگر آپ کا اپنے وجود کا ایک حصہ آپ کا دشمن بن جائے, یہ تب بنتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں رزق میں غلطی ہے. پتہ نہیں عجیب چیز ہے کہ اگر رزق حق تلفی سے ملا ہو وہ رزق کبھی ہضم نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا لوگ بندہ حرام کھاتا ہے, غلط جملہ ہے. حرام بندے کو کھا جاتا ہے. یہ ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ جہاں پر آپ نے کہیں, اور آپ اپنے تھوڑے پہ ذرا بھروسہ اور توکل کر کے دیکھیں. سر یہ 4 ورقے ہیں زندگی کے, ایسے کر کے پلٹتے ہیں, 1-2 پلٹنے کی بعد آپ کے سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے. میرا تو فرم اس پہ بلیو بیٹھ گیا اپنے والد کو اور بے شمار ایسی مثالوں کو دیکھنے کے بعد کہ بندہ رکی سکی کھا لے, اولاد کو اچھا پڑھائے, اپنے تھوڑے پہ پورا یقین کرے, موازنے چھوڑ دے. ذاتی طور پہ وہی اصول میں آج اپنی زندگی میں بھی استعمال کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب اگر یہاں جی سکتا ہوں نا لائف سٹائل میں یہاں جی رہا ہوں کہ بندے کو تھوڑا سا نیچے رہنا چاہیے, بندے کو اگلی نسل کو اس سے بہتر دینا چاہیے, ان کو تعلیم اچھی دینی چاہیے, ان کو ایکسپوئر اچھا دینا چاہیے, ان کو تربیت اچھی دینی چاہیے, ان کو رزق حلال, ان کو ادب کرنا, ان کو آداب سکھانے چاہیے. ایک بات بتا رہا ہوں, جو آپ کے پاس ہے نہیں آپ کبھی اگلے کو نہیں سکھا سکتے. جتنا بچہ آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. دیکھیں جی مجھے بنیان میں میرے بچے نے دیکھا ہوگا یا بیگم نے دیکھا ہوگا, دنیا نے تو نہیں دیکھا ہوگا. دنیا نے تو ٹرینر دیکھا ہوگا جی, پرفیوم لگا کے کپڑے پہن کے آ گیا. اصل میں کون جانتا ہے؟ گھر والے جانتے ہیں. جب ہم وہ 2 نمبر ہو کے 1 نمبر نصیحت بچے کو کرتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے ابا غلط بات کر, یہ ابے میں خود نہیں ہے. جب اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا نا یار یہ بندہ کتنا محنتی ہے, یہ کتنا ایماندار ہے, یہ حلال اور حرام میں کتنی تفریق کرتا ہے, یہ غلط بندے سے کتنا بچتا ہے, یہ اچھے بندے کی کتنی عزت کرتا ہے, یہ اچھے بندے کو کتنی ویلیو دیتا ہے, تو آپ یقین کیجئے گا وہ ساری زندگی کے لائف لیسنز بن جاتے ہیں, ساری زندگی کے سبق بن جاتے ہیں. سو تھوڑا حلال ہے. میتھ کہتا ہے 100 برابر 100 ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رزق میں ایسے نہیں ہوتا. 100 روپیہ 100 روپے کے برابر نہیں ہوتا. حلال کا 100 روپیہ ارب روپیہ حرام کے سے زیادہ ہے. میتھمیٹیکلی تو نہیں ہے لیکن میرا پورا یقین ہے کہ اللہ نے اس رزق کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیر جوڑی ہوتی ہے. بانو آپا اللہ غریق رحمت کرے, میری بڑی محبت تھی ان سے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تو میں نے ازرہ مذاق بانو آپا سے پوچھا کہ بانو آپا یہ جو حرام ہوتا ہے اس سے کھا کے بندہ ٹنڈا کیوں نہیں ہو جاتا, لنگڑا کیوں نہیں ہو جاتا, کانا کیوں نہیں ہو جاتا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا وہ ٹنڈا ہو جاتا ہے, وہ لنگڑا ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ اپاہج ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کھاتے ہیں میں جانتا ہوں تو ٹھیک ٹھاک ہیں. انہوں نے کہا وہ سوچ کا ٹنڈا ہو جاتا ہے, وہ ایمان کا لنگڑا ہو جاتا ہے, وہ بھروسے کا لولا ہو جاتا ہے. جس کا سوچ, نظریہ, ایمان, توکل لولا اور لنگڑا ہو جائے اس کی زندگی میں کیا بچتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا تھوڑا اگر اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ہے تو بڑا ہے, اور زیادہ جو ایمان ہی چھین جائے اور ہو کسی کام کا نہیں ہے.
آپ کمال دیکھیے، کوئی شاید 40,000 روپے میں بڑا خوش ہو، اور ایسے بھی ہوں جو 40 لاکھ کما کے خوش نہ ہو، سیٹسفائی نہ ہو. دیکھیں نہ خوش ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے. یہ چیمبر میں اوپر جاؤں، میں گاڑیوں کو موازنہ کروں، ساری میرے سے مہنگی لگی ہوئی ہیں، میں تو خوش نہیں جاؤں گا یہاں سے. لیکن میں اپنے سے نیچے دیکھوں کتنے موٹر سائیکل اور کس طرح کی چیزیں لگی ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس چیمبر میں کبھی ریڈیو پروگرام کرتا رہا ہوں سر، گارڈ سارے میرے واقف ہیں. ابھی رضوان کہہ رہا تھا یہ کیسے آپ کو پہچان گے؟ میں کہا پیار نہ بانٹا ہو تو آج دروازہ نہیں کھولیں گے، پیار دیا ہو تو ویلکم کریں گے نا. وہ کیوں ویلکم کریں گے؟ وہ میں کو صاحب تھوڑا ہوں، میں تو مطلب چیمبر کا کچھ نہیں لگتا، لیکن وہ رویہ ان کو یاد ہے کہ یار اس بندے کا ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک تھا، عزت سے ملتا تھا. یہ آتے ہوئے کبھی کوئی شوارما لے آتا تھا ہمارے لیے، پیپسی کی بوتل لے آتا تھا، دھیان کرتا تھا. یہ یاد رکھیے گا، آپ کا کچھ سالوں بعد لوگوں کو رویہ یاد رہے گا. اور اگر وہ کچھ سالوں کے بعد آپ قبر کے اندر ہیں، زمین سے کچھ فٹ نیچے ہیں، صرف رویہ ہی بچ جانا یا نیک امال بچ جانے. یادداشت میں رویہ بچ جانا ہے بڑے چنگے سنجے، اور امال آپ کے رب کے پاس ہے جس کا صلہ مل جانا. سو تھوڑے میں راضی رہ کے، اچھا اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ دوست جتنے ہیں نا وہ مجھے کرٹک کرتے ہیں. اچھا کوشش نہیں کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے، لیکن حلال کی کرنی چاہیے. پروگریسو ہونا چاہیے، انسانی ڈومین میں رہ کے ہونا چاہیے، اپنی بساط سے باہر نہیں سوچنا چاہیے. لیکن راضی رہنا، کوشش کے بعد نتیجے کو قبول کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. ہم کرتے کہ جو ملتا ہے نا اس پہ راضی نہیں ہوتے. جو پورا زور لگا کے ملا اسے قبول کریں، انجوائے کریں. یقین کریں تھوڑے میں بھی اگر آپ راضی ہیں نا، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. اور بڑا کچھ ملنے کے بعد بھی آپ راضی نہیں ہیں نا، تو یقین کریں آپ بد قسمت ہیں.